جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق سیزن 2 قسط نمبر 2۔ وہ 30 دسمبر کی رات تھی جب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ وہ خود کو قصدن پڑھائی میں مصروف کیے ہوئے تھا۔ اس کے علم میں تھا کہ شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، مگر زین کہاں چلا گیا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ وہ بیڈ پر کتاب لے کر بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مریم تھی۔ اس سے پہلے تک وہ جو کچھ کرتی رہی تھی وہ اس پر حیران ہوا تھا، پریشان ہوا تھا، گھبرایا تھا، دکھ میں مبتلا ہوا تھا، مگر آج وہ جس طرح اس کے کمرے میں آئی اسے دیکھ کر تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت قیامت کے روپ میں اس کے سامنے بڑی ادا سے کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی انتہائی مختصر سی نائٹی پہن رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا، خوشبوؤں میں مہکتی وہ ایک زندہ قیامت بنی کسی بھی ذی ہوش مرد کی پارسائی کا کڑا امتحان بن سکتی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کوئی کتنا بھی پارسا ہو بہک سکتا تھا۔ پہلا احساس شرم اور غیرت کا تھا جو اس کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اگلا شدید ترین اشتعال کا۔ وہ ایک دم ہی شدید غصے کے عالم میں بیڈ سے اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مریم؟ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں فرش پر تھیں۔ مریم اسے خود سے نظریں کتراتا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری طرف دیکھنے سے کیوں ڈر رہے ہو سکندر؟ کیا اپنے بہک جانے کا ڈر ہے؟ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تھیں۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھی کہ وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ ہٹو یہاں سے! اس نے اسے دھکیل کر خود سے دور ہٹانا چاہا تھا، مگر وہ ہٹی نہیں تھی۔ وہ دعوت گناہ دیتی خود کو اس پر نچھاور کر رہی تھی۔ فرشتہ بننے کی کوشش مت کرو سکندر، تم ایک لڑکے ہو، تمہارے سامنے ایک حسین لڑکی کھڑی ہے جو تم پر مر مٹ چکی ہے، اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر چکی ہے۔ تم آج وہ کرو جو تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ اس بے غیرت لڑکی کے منہ پر مارا تھا۔ وہ جو اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود سپردگی کے عالم میں کھڑی تھی، اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ اوندھے منہ پیچھے گری تھی۔ اس نے مریم کے پاس زمین پر تھوکا تھا۔ بہت گھٹیا، بہت نیچ لڑکی ہو تم۔ میں خود تو کیا، اب میں زین کو بھی تم سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ ایسی بدکردار لڑکی میں اپنے بھائی کی زندگی میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ مریم فرش پر سے واپس اٹھی تھی۔ وہ کسی ناگن کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے سکندر شہریار۔ لوگ مریم کے پیچھے آتے ہیں، تم پہلے شخص تھے جس کے پیچھے مریم خود آئی تھی، جس پر مریم حقیقت میں مر مٹی تھی۔ مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا ہے سکندر، تم نے اپنے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا ہے سکندر۔ وہ نفرت سے پھنکارتی دھمکی آمیز لہجے میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ شرم اور غیرت سے کتنی دیر تک مٹھیاں بھینچے کھڑا رہا تھا۔ وہ ہرگز اس کے بھائی کے قابل نہیں تھی، وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ چاہے کچھ ہو جائے وہ زین کو اس بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے گا۔ وہ شہریار خان اور اپنی امو جان کو تو ساری بات بتا کر ہی دم لے گا، مگر اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب اس نے یہ بات شہریار خان اور امو جان کو بتانے کی کوشش کی تو ہمارے شرم اور غیرت کے بات مکمل طور پر اس کے لبوں سے ادا ہی نہیں ہو پائی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ سچ نہیں بول پایا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، شرم اور غیرت نے اس کی نگاہوں کو جھکا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شہریار خان جیسے ذہین شخص اس کے نامکمل جملوں ہی سے بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، مگر اس بدکردار چالاک لڑکی میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ وہ جو لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے، اس کے بتا دینے پر بھی بات کی سچائی اور سنگینی کو سمجھ نہ سکے۔ زین میں بچپنا اور معصومیت تھی، وہ اس لڑکی کی اصل فطرت کو نہیں جان پایا تھا، مگر شہریار خان جیسے جہاں دیدہ شخص بھی اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ وہ اور امو جان مریم کو ایک بہت اچھی اعلیٰ خاندان کی باکردار لڑکی سمجھتے تھے۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ وہ جھنجھلا کر ناشتے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ ناشتے کی میز پر اس کی کہی باتیں زین نے بھی سن لی ہیں۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا الجھ ہی رہا تھا کہ سچائی کس طرح اپنے ماں باپ تک پہنچائے کہ زین اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ زین کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر خوشی سے اٹھا تھا کہ برسوں بعد زین نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ زین اس سے لڑنے آیا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے پاس آیا تو تھا نا، چاہے خفا ہو کر ہی صحیح۔ مگر زین اس سے لڑنے یا خفا ہونے نہیں آیا تھا، وہ اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنے آیا تھا۔ وہ زین کے زہر میں بجھے، نفرت میں ڈوبے لفظوں پر ساکت کھڑا تھا۔ زین اس سے خفا نہیں رہتا تھا، وہ اس سے بدگمان نہیں رہتا تھا، وہ مزاجن تلخ نہیں تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ وہ تو اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا، اپنا سب سے بڑا دشمن۔ پہلی بار لاشعور سے نکل کر یہ بات اس کے شعور میں آ کر اسے بتا رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی اس سے نفرت کرتا ہے، شدید ترین نفرت۔ وہ دکھ اور صدمے سے گنگ کھڑا تھا۔ زین اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی خوشیوں سے حسد کر رہا ہے، اس لیے مریم کے خلاف بول رہا ہے۔ اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی تھی، مگر جہاں نفرتوں کی ایسی دھند چھائی تھی، وہاں زین اس کی کوئی بھی بات کیسے سمجھتا۔ وہ اس بد کردار اور مکار لڑکی کے سحر میں بری طرح گرفتار تھا۔ زین اپنی نفرت کا سارا زہر اگل کر اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بالکل سن سا اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ خود کو اس کیفیت سے باہر نکال پایا تو مایوسیوں میں گھر کے اس نے سوچا کہ کیا وہ زین کی نفرت کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہے، ہار مان رہا ہے، وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے دے رہا ہے؟ نہیں، وہ زین کی نفرتوں اور الزام تراشیوں سے ہار نہیں مانے گا۔ وہ آج ہی شہریار خان کو ساری بات بتائے گا، ایک ایک بات، مریم کی ساری سچائی۔ وہ شہریار خان کو مریم کا اصل چہرہ دکھا کر ہی دم لے گا۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ زین کو مریم کے ساتھ رشتہ ختم کروا کر ہی دم لے گا۔ وہ شہریار خان کو مریم کی حقیقت، اس کی گھناؤنی سچائی بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان کو تلاش کرتا وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ وہ وہاں موجود تھے، مگر تنہا نہیں تھے۔ ان کے 3-4 خاص ہم رتبہ دوست بیٹھے تھے۔ ان کے دوستوں سے سلام دعا کر کے وہ واپس پلٹ آیا تھا۔ وہ اب ان کے دوستوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ امو جان چونکہ زین اور مریم کے ساتھ لیونگ روم میں تھیں، اس لیے امو جان کے پاس جانے کی تو وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس گھٹیا لڑکی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ امو جان زین اور مریم کے ساتھ مستقل کیوں تھیں، یہ جاننے کی اس نے کوشش تک نہیں کی تھی۔ جب فیصلے کے تمام اختیار شہریار خان کے پاس تھے، تو پھر یہ بات انہی سے کی جانی چاہیے تھی۔ ان کے دوست سارا دن ان کے ساتھ گزار کر شام میں اس وقت گئے تھے جب ان کے اپنے جرمن دوست کے ہاں پارٹی میں جانے کا وقت ہونے لگا تھا۔ وہ ان کے دوستوں کے چلے جانے کا سن کر فوراً کمرے سے نکلا تھا۔ شہریار خان اپنے کمرے میں جا رہے تھے، سکندر نے انہیں پیچھے سے آواز دی تھی۔ پاپا! شہریار خان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں واپس آ جاؤں گا، پھر رات میں بات کر لینا۔ یہ لوگ اتنی دیر سے اٹھے ہیں، میں پارٹی میں جانے کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے اور اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ مایوسی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنے بغیر سوئیں گے نہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چند گھنٹوں کا انتظار کبھی نہ ختم ہونے والے انتظار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی بات اب مرتے دم تک نہیں سنی جائے گی۔ وہ آج کی پارٹی میں جانے کے لیے کل شام ہی منع کر چکا تھا۔ کل شام تک مریم کا اصلی اور گھناؤنا روپ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے علم میں یہی تھا کہ گھر کے تمام افراد پارٹی میں جا چکے ہیں اور وہ گھر پر اکیلا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیماری کا ڈھونگ رچا کر وہ بدکردار لڑکی بھی گھر پر رکی ہوئی تھی۔ نئے سال کا جشن منانے کے لیے شہریار خان نے آج شام سے لے کر کل صبح تک کے لیے گھر کے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ اپنے حساب سے وہ گھر پر تنہا تھا۔ تبھی جب اسے لیونگ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تھا۔ تم؟ وہ مریم کو لیونگ روم میں کھڑے دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نفرت بھی ابھر آئی تھی۔ کل رات کی اس بےہودہ حرکت کے بعد اب وہ اس لڑکی کے لیے سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ مریم پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی۔ سینٹر ٹیبل کے پاس کرسٹل کا گلدان ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ گلدان اسے متوجہ کرنے اور یہاں بلانے کے لیے ہی اٹھا کر زور سے پھینکا اور توڑا گیا تھا۔ وہاں چند اور بھی آرائشی اشیاء فرش پر گری اور ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ ذرا سا بھی اس لڑکی کی نیت اور اس کے ارادوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ وہ وہاں ٹوٹی پڑی ان اشیاء پر نہ تو دھیان دے سکا تھا
اور نہ ہی ان کے گرائے جانے کی وجوہات سوچ پایا تھا، کیونکہ مر مٹنے والی نظروں سے اسے دیکھتی مریم اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں میں۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے قمیض کا گریبان بڑی سہولت سے کھولا تھا، گردن سے بہت نیچے تک۔ پھر جینز کی جیب سے اس نے ایک بلیڈ نکالا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے اپنے ٹاپ پر کئی جگہ سے کٹ لگا رہی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، خود سپردگی والے انداز میں، بہک جانے پر آمادہ کرنے والے انداز میں۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سکندر؟ وہ نشیلے لہجے میں بولتی اس کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ وہ اسے گناہ کی ترغیب دے رہی ہے، وہ سوچ سکا تھا تو بس اتنا ہی۔ وہ اس کے ارادوں کی بھنک بھی نہ پا سکا تھا۔ جن نظروں کو وہ مخمور، نشیلی اور دعوت گناہ دیتی نظریں سمجھ رہا تھا، ان میں چھپی انتقام کی آگ وہ پہچان ہی نہ سکا تھا۔ گھر، کلاس روم، لائبریری اور کتابوں سے نکل کر دنیا کو ابھی اس نے ٹھیک سے نہیں سمجھا تھا۔ وہ سادہ، معصوم اور بے وقوف و نادان زیادہ تھا، یا وہ ناگن صفت لڑکی، چالاک، مکار اور شاطر زیادہ تھی، جو اس کے گھر کے لیونگ روم میں اپنی مرضی کا ماحول اور صورتحال پیدا کر رہی تھی۔ جو تھوڑا بہت لباس تمہارے جسم پر باقی ہے تم اسے بھی اتار کر پھینک دو، میں تب بھی تمہارے اوپر تھوکنا تک پسند نہیں کروں گا۔ وہ نفرت اور حقارت سے اسے جواب دیتا وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا کہ مریم نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر روک لیا۔ اتنا غرور کس بات پر ہے تمہیں سکندر شہریار؟ یوں پوری طاقت سے گریبان کھینچے جانے سے اس کی اپنی قمیض کے کئی بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی قمیض کا گریبان پھٹ گیا تھا۔ وہ دھتکار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا کہ مریم نے زور سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، اس لڑکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے جواب میں بھرپور طاقت کے ساتھ مریم کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر ثبت ہو گئے تھے۔ وہ فرش پر گری، مگر گرتے گرتے بھی اس نے سکندر کی آستین پوری قوت سے پکڑ کر کھینچ لی۔ وہ اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے بے ڈھب طریقے سے مریم کے ساتھ وہ بھی فرش پر گر پڑا۔ اس بے ڈھنگ طریقے سے گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں، مگر وہ عجیب زہریلے انداز میں مسکرانے لگی۔ کیا ابھی بھی مجھے اپنے پاس دیکھ کر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا سکندر؟ اس کے کارپیٹ سے اٹھنے سے قبل وہ اس کے اوپر تھی۔ سکندر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ اس ناگہانی صورتحال میں گاڑی کی آواز بھی نہیں سن سکا، مگر گاڑی سے تحائف جس نے جان بوجھ کر گھر والوں کو واپس بلانے کے لیے نکالے تھے اور جو گھر والوں کی واپسی کی منتظر تھی، اسے گاڑی کی آواز کیوں نہ آتی؟ وہ یکدم ہی مسکرائی تھی۔ اس نے مریم کے چہرے پر ایک چمک آتی دیکھی۔ وہ اس کی طرف بڑے مخمور انداز میں جھکی، مگر ایک دم اس نے سکندر کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اسے اشتعال دلانا چاہتی تھی اور وہ فوراً ہی اشتعال میں آ بھی گیا۔ اس نے بہت غصے سے مریم کے بال پکڑ کر دھکا دے کر اسے ہٹایا تھا۔ ہٹتے ہٹتے بھی مریم نے پیر مار کر کارپیٹ پر رکھا بڑا سا گلدان گرا دیا، جس کے گرنے سے بہت شور پیدا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے ناخن اس کی گردن میں پیوست کر رکھے تھے۔ اپنے ایک ہاتھ سے وہ مریم کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے تاکہ وہ اس کی گردن پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لے۔ مریم زہریلے انداز میں مسکرا رہی تھی اور پھر یکدم ہی اس نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالنا شروع کر دی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو حواس باختہ سا ہو کر اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جب تک وہ سمجھ سکا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زین، شہریار خان اور امو جان اندر آ چکے تھے۔ اپنے رد کیے جانے، ٹھکرائے جانے کا بدلہ وہ اسے اس کے گھر والوں کی نظروں سے گرا کر لینا چاہتی تھی۔ اس بے غیرت لڑکی کی اپنی تو کوئی عزت تھی ہی نہیں، چنانچہ خود کو اس پستی میں اتار لینا اس کے لیے ذرا بھی دشوار نہ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے زین کے گلے لگی اور اس پر اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا الزام لگا دیا۔ تب غصے سے پاگل سا ہوتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مریم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ زین اسے شدید غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ زین کو غصے میں آتا دیکھ کر مریم پر اپنے شدید ترین اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے زین کو سچائی بتانے کی کوشش کی۔ زین غصے اور جنون میں مبتلا اسے نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ غصے میں آپے سے باہر ہوتا وہ اسے جان سے مار ڈالنے کے در پہ تھا۔ وہ اس کی ایک بھی بات سننے کو آمادہ نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ وہ جواب میں اسے وضاحتیں دیتا، صرف خود کو اس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔
وہ زین سے کہیں زیادہ مضبوط جسامت اور طاقت کا مالک تھا، چاہتا تو چند منٹوں میں زین کو زیر کر سکتا تھا، مگر وہ چھوٹے بھائی کو چوٹ کیسے پہنچا سکتا تھا؟ مریم دھاڑے مار مار کر روتی اس پر اپنی عزت برباد کرنے کا الزام لگا رہی تھی، اس کے کردار اور اس کی عزت پر داغ لگا رہی تھی۔ زین، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بہت مکار، بہت خطرناک لڑکی ہے۔ طائفوں کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، یہ تو ان سے بھی زیادہ بد کردار ہے۔ وہ زین کے خود پر اٹھتے مکوں اور گھونسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا مسلسل اسے سچائی بتانا چاہ رہا تھا، مگر زین پر ایک جنون سوار تھا۔ وہ اسے اپنے ہی گھر کی عزت پر غلیظ نظریں رکھنے والا بد کردار شخص سمجھ رہا تھا۔ زین کی نفرتوں سے ہار مان کر اب وہ اپنے باپ اور ماں سے مدد کا طالب تھا۔ زین نفرت میں اندھا ہو گیا ہے، وہ دونوں تو اسے جانتے ہیں، اس کا بچپن، اس کی نوعمری اور اس کی نوجوانی سب ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ دونوں جانتے ہیں ان کا بیٹا ایسا نہیں، اس کے پاپا جتنے بھی سخت مزاج ہیں پر اس پر بہت فخر کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ ان کا کہا مانا ہے، ان کی امیدوں پر پورا اترا ہے، اور اس کی امو جان، انہیں تو اس سے کس قدر محبت ہے، جان نچھاور کرتی ہیں وہ اس پر۔ اس نے امید سے ماں کی طرف دیکھا، زاروں کی طرح روتی ہوئی اس ناگن کو سینے سے لگائے وہ بالکل خاموش تھیں۔ اس کی حمایت میں زین کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکنے کے لیے ان کے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا سکندر ایسا کر سکتا ہے۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، مگر اس کی امو جان کے لب باہم پیوست رہے۔ زین، بس کرو۔ اپنے پاپا کے لبوں سے یہ لفظ سنتے ہی وہ خوشی سے سرشار سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاپا کو اس پر یقین ہے، وہ اس کا اعتبار کر رہے ہیں، مگر اس کی یہ خوشی پل بھر میں ہی باپ کے تھپڑ نے مٹا کر رکھ دی تھی۔ ان کے مارے گئے تھپڑ نے اس کے اندر ابلتے جوش، جنون اور غصے کو ایک پل میں سرد کر دیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ساکت اور بے جان سا کھڑا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رشتوں کی دھجیاں بکھیرنے والا تھا، وہ بھائی کی منگیتر پر غلیظ نظریں رکھنے والا تھا، وہ نفس کا غلام تھا، وہ گھر کی عزت تباہ کرنے والا تھا۔ وہ بالکل سن سا کھڑا تھا۔ مریم مسلسل واویلا کر کے رو رہی تھی، اسے مکاری سے روتا دیکھ کر اس پر پھر جوش، جنون اور اشتعال سوار ہوا تھا۔ اس نے باپ کو بتانے کی پھر کوشش کی تھی، آنٹی، میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں، یہ اس دن سے مجھ سے کہہ رہا ہے میں زین سے منگنی توڑ دوں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ مجھے زین کے تو کیا، کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا۔ طوائفوں کی خصلت رکھتی بظاہر وہ شریف لڑکی روتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ شدید ترین اشتعال میں اسے گالی دیتا، وہ حقیقتاً اسے قتل کر ڈالنے کے ارادے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کتنا نیچے گرو گے سکندر؟ اس کے اور مریم کے درمیان اس کے پاپا آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پاپا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اس مکار لڑکی کا یقین کریں گے اور میرا نہیں؟ آپ کو پتا ہے میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس سے آپ کا سر جھکے۔ پاپا، یہ لڑکی آج سے نہیں، جس دن سے میں گھر آیا ہوں میرے پیچھے پڑی ہے۔ یہ کل رات بھی میرے کمرے میں جس خلیے میں آئی تھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آج صبح سے ہی آپ کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اس لیے یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، یہ مجھے آپ لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتی ہے پاپا۔ اب وہ غصے اور اشتعال میں نہیں، بے بسی اور خوف کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، نہ یقین کر رہا تھا۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو؟ ذرا حالت دیکھو، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ میرا سر ندامت سے جھکا دیا ہے سکندر تم نے۔ باپ کی بات سن کر اس نے نفرت سے مریم کی طرف دیکھا تھا، جو ہنوز امو جان کے گلے لگی رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اسے بے شک جیل ہو جائے، پھانسی کی سزا مل جائے، مگر وہ اس لڑکی کو قتل کر ڈالے گا۔ پاپا، اس کی جس حالت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ میں نے نہیں، اس نے خود کی ہے۔ اس لڑکی کے نیچ پن کی حد آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاپا۔ باپ کی آنکھوں میں غصہ، ماں کی آنکھوں میں بے اعتباری اور بھائی کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ چلاتے چلاتے ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ اس کا گلا روندھنے لگا تھا، اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مت کہو مجھے پاپا، تم آج سے یہ حق ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔
پاپا آپ جس کی کہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بے گناہ ہوں. یہ لڑکی جھوٹی ہے، یہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو آگ لگا دینا چاہتی ہے. اس بار وہ رو پڑا تھا، مگر اس کے آنسو، اس کی فریاد، اس کی بے بسی، اس کی سچائی نہ اس کے باپ پر اثر کر رہی تھی نہ بھائی پر. اس کے پاپا اسے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا رہے تھے. وہ باپ کا انتہا پر جاتا ظالمانہ حکم سن کر ساکت کھڑا رہ گیا تھا. اس کی بات سنے بغیر اسے تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا. اس نے بے اختیار مدد کے لیے ماں کو پکارا تھا. اس کی اپنی ماں سے نگاہیں ملی تو اسے یہ کربناک سچائی پتہ چلی کہ وہ بھی اسے گناہ گار سمجھ رہی ہیں. مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بیٹے کی حمایت میں بولی تھیں. انہوں نے روتے ہوئے شہریار خان سے سکندر کے لیے رحم کی درخواست کی تھی. شہریار خان امو جان کی اس حمایت پر مزید غصے میں آ گئے تھے. انہوں نے اس کی امو جان کو اپنے بیٹوں اور اس پرائی لڑکی کے سامنے طلاق کی دھمکی دی تھی. انہوں نے اس کے لیے زانی کے الفاظ استعمال کیے. وہ اس پر نہیں مگر ماں کی تذلیل پر رو پڑا تھا. اس بے حیا بے غیرت لڑکی کے سامنے اس کے باپ نے اس کی ماں کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا. وہ بغیر کسی مزاحمت کے شہریار خان کے ساتھ کھنچتا لیونگ روم سے باہر جانے لگا. ماں کی بند آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھتا، بھائی کی نفرت دیکھتا. شہریار خان اسے پورچ میں گھسیٹ کر گیٹ تک لے آئے تھے. وہاں آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا. ان کی آنکھیں غصے اور جنون سے بھری ہوئی تھیں. ان کے چہرے پر سختی اور فیصلہ کر لینے کے بعد والی اٹل کیفیت تھی. وہ گیٹ کھول کر کھڑے تھے. تم میرے گھر سے جا سکتے ہو. میرے گھر اور میری زندگی میں تم جیسے ریپسٹ اور عیاش شخص کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیا زین کی طرح پاپا بھی اس سے نفرت کرنے لگے؟ وہ ایک دم ہی رو پڑا تھا. پاپا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میرا یقین کریں. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا باپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا. تم جا رہے ہو یا میں تمہیں دھکے مار کر باہر نکالوں؟ جوانی کا جنون بہت سر چڑھ کر بول رہا ہے تو جاؤ، نکلو باہر، کرو عیاشیاں، مگر اپنے خرچے پر، خود پیسے کما کر. میرا پیسہ تم جیسے بدکردار کی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. وہ دوسرے باپ ہوتے ہوں گے جو غلط کاموں پر اپنے بیٹوں کی پشت پناہی کرتے ہوں گے. میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں. میں آج کے بعد مرتے دم تک تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. رشتوں کی دھجیاں اڑا کر سمجھ رہے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. آج کے بعد سمجھوں گا میرا ایک ہی بیٹا ہے. وہ سہمی نظروں سے باپ کو خود پر گرجتے اور نفرت کا اظہار کرتے دیکھ رہا تھا. ہاں وہ کمزور تھا. وہ گھر سے باہر نکالے جانے سے پوری طرح ڈر گیا تھا. وہ اس بات سے زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے نکالا جا رہا تھا، دنیا کی بھیڑ میں دھکیلا جا رہا ہے. شہریار خان نے اسے ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے باہر نکالا، فوراً گیٹ بند کر دیا تھا. وہ اسی پھٹی ہوئی قمیض میں تھا، بغیر سویٹر، جیکٹ اور کسی بھی گرم چیز کے. 31 دسمبر کی شام کی سخت ترین، جسم کو کاٹ ڈالنے والی ٹھنڈ میں باہر کھڑا وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. روتے ہوئے وہ گھر کے پاس بنے ایک پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا. دنیا سال نو کے جشن میں مصروف تھی اور وہ پارک میں تنہا تھا. وہ بری طرح رو رہا تھا، باپ کے ظلم پر، ماں کی بے بسی پر، بھائی کی نفرت پر، اپنی ذلت اور رسوائی پر. کیا عزت صرف عورت کی ہوتی ہے، مرد کی نہیں؟ کیا اگر ایک لڑکا اور لڑکی تنہائی میں اس حال میں پائے جائیں کہ لڑکی بے لباس ہو تو یہ لازم ہے کہ اسے بے لباس لڑکے ہی نے کیا ہوگا؟ کیا لڑکی گناہگار اور بد کردار نہیں ہو سکتی؟ وہ 4 دن کی شناسہ لڑکی اتنی قابل اعتبار لگی تھی اس کے والدین اور بھائی کو کہ اس کی زندگی کے صاف اور شفاف 20 سالوں کی ہر اچھائی پل بھر میں بھلا دی. کوئی ایک تو ہوتا جو یہ کہتا کہ سکندر نہیں، یہ لڑکی بھی تو جھوٹی ہو سکتی ہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں.